بلیٹن میں خوش آمدید۔ اور سب سے پہلے بات ہوگی، امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں ایران نے مظاہرین کو قتل کرنا جاری رکھا تو نتائج کے لیے تیار رہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ صدر ٹرمپ واضح کر چکے ہیں مظاہرین کے خلاف تشدد جاری رہا تو ایران کو سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ ARY نیوز کے بیورو چیف واشنگٹن جہانزیب علی سے تفصیلات جان لیتے ہیں۔ جہانزیب، مزید کیا بتایا ترجمان وائٹ ہاؤس نے؟ یہ دیکھیے، میں اس وقت بھی وائٹ ہاؤس کے اندر موجود ہوں اور ابھی کچھ دیر پہلے ہی یہاں پہ کیرولائن لیوٹ نے اپنی پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس میں ایران کے حوالے سے جو بات چیت ہوئی ہے اس سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ فی الحال ایران کے اوپر امریکی فوجی حملوں کا خطرہ جو ہے وہ ٹل چکا ہے۔ اس کیرولائن لیوٹ نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ صدر ٹرمپ کو جو ہے یہ بریفنگ دی گئی ہے کہ ایران نے 800 سے زائد گرفتار شہریوں کی جو پروسیکیوشن تھی، جو ان کی سخت سزائیں تھی موت کی، وہ انہوں نے جو ہے ابھی فی الحال اس کو جو ہے انہوں نے ختم کر دیا ہے، اور لیکن صدر ٹرمپ جو ہے ایران کی صورتحال کا بہت جائزہ لے رہے ہیں، اور اگر شہریوں کی ہلاکت جاری رہی تو ایران کو نتائج کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ اس موقع پر گرین لینڈ میں جو یورپی ممالک نے فوج بھیجنا شروع کر دی ہے، کیونکہ کل یہاں پر مذاکرات ہوئے تھے جو کہ ناکام ہو گئے تھے۔ گرین لینڈ اور ڈنمارک کے وزیر خارجہ نے ملاقات کی تھی صدر ٹرمپ سے، تو اس پر کیرولائن لیوٹ نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے یورپی اتحادیوں پر واضح کر دیا ہے کہ وہ امریکہ گرین لینڈ کو حاصل کرنے کا خواہاں ہے اور اس کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ واشنگٹن پوسٹ کے صحافی کے گھر پر FBI کے چھاپے کے حوالے سے جو ہے سوال ہوا، جس پر کیرولائن لیوٹ نے کہا کہ قومی سلامتی کے مفادات کے حوالے سے اگر کوئی بھی کلاسیفائڈ انفارمیشن کوئی لیک ہوگی تو اس کو سزائیں دی جائیں گی، جبکہ صحافیوں کو ایسی کوئی خبر نہیں دینی چاہیے جو ملکی مفادات کے خلاف ہو۔ اس موقع پر جو امیگریشن ریڈ جاری ہیں امیگرینٹس کے خلاف، اس پر بھی سوال ہوا، جس پر ان کی ایک صحافی سے کافی تلخ کلامی ہوئی، اور کیرولائن لیوٹ نے اس صحافی کو کہا کہ تم صحافی نہیں ہو، تمہیں یہاں بیٹھنے کا کوئی حق نہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی موضوعات پر جو ہے دیگر موضوعات پر بھی بات ہوئی ہے۔ جہانزیب علی تفصیلات بتا رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ ایران میں فسادیوں کو $6,000 تک دیے گئے، ایرانی وزیر دفاع کا دعویٰ۔ عزیز نصیر زادہ نے کہا ثبوت موجود ہیں، دہشت گرد گروہوں نے شراب اور نشہ پھیلا کر انتشار پھیلایا۔ پرتشدد کارروائیوں کے پیچھے امریکہ اور اسرائیل کی منصوبہ بندی اور حمایت تھی۔ پرامن احتجاج کو امریکہ اور اسرائیل کی مالی مدد نے پرتشدد ہنگاموں میں بدلا۔ دشمن کا مقصد ایران کو ٹکڑوں میں بانٹنا تھا۔ با چاقو ایجاد خفگی و نزدیک به 60% آنها با ضربه نزدیک به سر کشته شدند. مصرف مواد مخدر صنعتی از سوی عاملان اغتشاشات با هدف عدم تأثیرپذیری از احساسات انسانی، کشتن عوامل خرد و جزء اغتشاشگر توسط سرتیم‌ها با هدف کشته‌سازی و تحریک احساسات عمومی با شلیک از نزدیک به سر۔ پتہ چلا ہے ایران میں پھانسیاں روک دی گئی ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا معلومات کے مطابق ایران میں قتل عام بند ہو چکا ہے۔ آج کئی پھانسیوں کا پروگرام تھا جو اب نہیں ہوں گی۔ مجھے نہیں پتا ایران پہلوی اقتدار قبول کرے گا یا نہیں۔ ادھر پاکستان میں ایرانی سفیر کا کہنا ہے کہ ٹرمپ نے بتا دیا ایران پر حملے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ الجزیرہ نے بتایا کہ رضا امیر مقدم نے کہا امریکی صدر نے تہران سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی درخواست بھی کی ہے۔ ٹرمپ جنگ نہیں چاہتے، انہوں نے ایران سے خطے میں امریکی مفادات پر حملہ نہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ دوسری جانب رائٹرز سے انٹرویو میں امریکی صدر کا کہنا تھا ایران کی مذہبی حکومت احتجاج کے باعث گر سکتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے رائٹرز کو انٹرویو میں کہا حقیقت یہ ہے کوئی بھی نظام ناکام ہو سکتا ہے۔ Very important sources on the other side, and they said the killing has stopped and the executions won't take place. There was supposed to be a lot of executions today, and that the executions won't take place. We've been told on good authority, and I hope it's true. ایران امریکہ سے مذاکرات اور سفارتکاری کے لیے تیار ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا وہ یقین دلاتے ہیں مظاہرین کو پھانسی نہیں دی جائے گی۔ ایران میں امن برقرار اور صورتحال قابو میں ہے۔ Proved to be ready for negotiation, for diplomacy. Between war and diplomacy is a better way. There is no any hanging there or tomorrow or whatever. But I'm confident about that. There is no plan for hanging at all. بیانات سے تو لگ رہا ہے کہ امریکہ ایران پر حملہ نہیں کرے گا، لیکن ٹرمپ پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ امریکہ میں پاکستان کی سابق سفیر ملیحہ لودھی کی پروگرام 11th Hour میں گفتگو، کہا اسرائیل تو ایران پر حملہ چاہتا ہے لیکن امریکہ کو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہوگا، کیونکہ
پورا خطہ متاثر ہوگا۔ ٹرمپ کے قریبی عرب ممالک بھی ان کو یہی کہہ رہے ہیں کہ ایران پر حملہ نہ کریں۔ ایران نے بھی واضح کر دیا ہے حملہ ہوا تو وہ بھی جوابی کارروائی میں اڈوں پر حملے کرے گا۔ سے تو لگتا ہے کہ شاید کسی قسم کا حملہ جو ہے وہ نہیں ہوگا، لیکن دیکھیں صدر ٹرمپ کا کوئی پتہ نہیں ہے، وہ منڈے کو کچھ کہتے ہیں، وینسڈے کو کچھ کہتے ہیں، جمعرات کی شام کو کچھ کہتے ہیں۔ سو ابھی وثوق سے نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی ملٹری ایکشن نہیں ہوگا، اتنا آسان نہیں ہے۔ ایران از ناٹ وینیزویلا۔ اسرائیل کی تو کوشش کافی عرصے سے رہی ہے، بلکہ پچھلے چند ہفتوں میں تو انہوں نے انٹینسیفائی کیا اپنی ایفرٹ کو کہ امریکہ کو کسی طرح سے پرسویٹ کیا جائے کہ وہ حملہ کریں۔ اسرائیل تو چاہتا ہے، لیکن امریکہ کو تو ظاہر ہے سوچ سمجھ کے کرنا پڑے گا، because ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اس سے پورا خطہ ڈی اسٹیبلائز ہوگا۔ اور پھر ٹرمپ کے جو عرب ایلائز ہیں وہ بھی ان کو یہی کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی کوئی چیز نہ کریں، ان کے اپنے ملک جو ہیں وہ ڈی اسٹیبلائز ہوں گے۔ ایران نے تو کلیئر کہا ہے نا، اگر ہم پہ اٹیک ہوتا ہے تو ہم بھی جوابی کارروائی ہوگی ہماری طرف سے، تو اس پہ ہم اڈوں کو اٹیک کریں گے۔ ظاہر ہے جو امریکہ کے اڈے ہیں وہ عرب ممالک میں ہی ہے نا۔ ایران اور سعودی وزرائے خارجہ کی ٹیلی فون پر گفتگو۔ فیصل بن فرحان اور عباس عراقچی نے موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا، خطے میں امن و استحکام برقرار رکھنے پر زور دیا۔ سعودی وزیر خارجہ نے بعد میں قطری اور عمانی ہم منصب سے بھی بات کی۔ عالمی صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ زیادہ خطرناک ہو رہی ہے۔ کچھ اہم مسائل پر بین الاقوامی سطح پر خاموشی برقرار ہے۔ روس کے صدر پیوٹن کا کرملن میں نئے سفیروں سے خطاب، کہا طاقت کے استعمال اور یک طرفہ پالیسیاں کشیدگی بڑھا رہی ہیں، مسائل حل کرنے کے لیے بات چیت اور تعاون ضروری ہے۔ عالمی حالات غیر مستحکم ہیں مگر روس سفارتی حل کی حمایت کرتا ہے۔ دوسری طرف چینی وزیر خارجہ کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا یقین ہے ایرانی حکومت اور عوام متحد رہیں گے، مشکلات پر قابو پا لیں گے۔ چین امید کرتا ہے فریقین امن کو پسند کریں گے، بات چیت کے ذریعے اختلافات کا حل نکالیں گے۔ ترکی نے ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی سخت مخالفت کر دی۔ ترک وزیر خارجہ خاقان فیدان کہتے ہیں ایران کو اپنے مسائل خود حل کرنے چاہیے، امید ہے ایران اور امریکہ اپنے تنازعات کو بات چیت کے ذریعے حل کر لیں گے، ہماری ترجیح ہے کوئی بھی تنازع طاقت کے استعمال تک نہ پہنچے، فوجی کارروائی قابل قبول نہیں، کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتی کوششیں جاری رہیں گی۔ پاک فوج کی عزم استحکام کے تحت دہشت گردی کے خلاف مہم پوری قوت سے جاری ہے۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی 2 الگ الگ کارروائیوں میں 13 خوارج ہلاک کر دیے گئے۔ آئی ایس پی آر کا بتانا ہے کہ بنو میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 8 خوارج مارے گئے، کرم میں 5 خوارج جہنم حاصل ہوئے۔ ہلاک ہونے والے خوارج کا تعلق بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج سے تھا۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ فائرنگ کے تبادلے میں خوارج کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا گیا۔ علاقے میں مزید خوارج کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ملک کی سلامتی کو لاحق ہر خطرے کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ افغانستان میں طالبان حکومت کے اندرونی اختلافات کھل کر سامنے آ گئے۔ لیک ہونے والی ایک آڈیو اور اندرونی ذرائع کے مطابق سربراہ ہیبت اللہ اخندزادہ اور کابل میں موجود طاقتور وزراء کے درمیان رسہ کشی شدت اختیار کر گئی ہے۔ بی بی سی کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے انٹرنیٹ اور فون بند اور بحال کرنے پر اندرونی دراڑ واضح ہوئی۔ طالبان کی قیادت میں دراڑ سے متعلق بی بی سی کی رپورٹ کی بنیاد ایک آڈیو ہے۔ آڈیو میں ہیبت اللہ اخندزادہ ساتھیوں کو خبردار کر رہے ہیں کہ اندرونی اختلافات افغان طالبان کی حکومت ختم کر سکتے ہیں۔ No infidel will again dare in his heart to carry out military operation against Afghanistan. However, yes, there will be operations of sedition and propaganda. They will create discord here and try to create distance between the government and the people. ایک آڈیو سے معلوم ہوتا ہے کہ طالبان قیادت 2 گروہوں میں تقسیم ہے۔ کندھار گروپ سخت گیر نظریات پر یقین رکھتا ہے، جبکہ کابل گروپ ملک کی معیشت اور خواتین کی تعلیم میں اصلاحات چاہتا ہے۔ یہ اختلافات اس وقت کھل کر سامنے آئے جب اخندزادہ نے سپتمبر میں انٹرنیٹ اور فون بند کرنے کا حکم دیا، جس سے ملک کا باقی دنیا سے رابطہ کٹ گیا۔ 3 دن بعد کابل گروپ نے دباؤ ڈال کر انٹرنیٹ بحال کرا دیا۔ اسی کے مطابق افغان طالبان رجیم کی 2 دھڑوں میں تقسیم سے افغان عوام متاثر ہو رہے ہیں۔ افغان طالبان کی حکومت میں یہ اندرونی اختلافات مستقبل میں ملک کی سیاسی سمت کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ بی بی سی نے یہ بھی بتایا افغان طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ اختلافات کی رپورٹ بے بنیاد ہے۔
انڈیا رائزنگ بیانیہ حقائق سے متصادم قرار، وال اسٹریٹ جرنل نے مودی کے بیانیے کا پول کھول دیا۔ رپورٹ میں بتایا کہ مودی سرکار کے دعووں کے برعکس بھارتی معیشت عالمی تجزیوں میں مسلسل کمزور پڑ رہی ہے۔ عالمی سرمایہ دار حلقے مودی کو سنجیدہ معاشی اصلاحات کے قابل قیادت نہیں سمجھتے۔ انڈیا رائزنگ بیانیے کا دھڑن تختہ، بیانیہ زمینی حقائق سے متصادم قرار، وال اسٹریٹ جرنل نے پول کھول دیا، صاف بتا دیا بھارت کی معاشی برتری کا دعویٰ حقیقت سے بہت دور۔ نام نہاد برتری عالمی تجزیوں میں مسلسل کمزور پڑ رہی ہے۔ اخبار کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے مودی 12 سالہ دور اقتدار کے باوجود معاشی اصلاحات نافذ کرنے میں ناکام رہے۔ عالمی سرمایہ دار حلقے مودی حکومت کو سنجیدہ معاشی اصلاحات کے قابل قیادت نہیں سمجھتے۔ ٹرمپ کے سخت ٹیرف کے دباؤ کے بعد بھارت اصلاحات کی طرف بڑھنے پر آمادہ ہوا۔ مودی حکومت ویژن کے بجائے مجبوری میں معاشی فیصلے کرتی ہے۔ اسٹریٹ جرنل نے بتایا بھارت کی معیشت آج بھی بیوروکریسی، سبسڈیز اور ریاستی کنٹرول کے شکنجے میں ہے۔ مودی کے فری مارکیٹ دعوے عالمی سطح پر غیر معتبر ہوتے جا رہے ہیں۔ بھارت میں کاروبار آج بھی سرکاری رکاوٹوں کا شکار ہے۔ مودی نے اقتدار تو مضبوط کیا مگر معیشت کو آزاد نہیں کر سکے۔ عالمی سرمایہ کار بھارت کو اب بھی غیر دوستانہ مارکیٹ قرار دیتے ہیں۔ بھارت میں نجکاری سیاسی خوف کا شکار ہے جس سے معیشت جمود میں ہے۔ مودی حکومت نے تاریخی اصلاحاتی مواقع ضائع کیے۔ بھارت میں پالیسی سازی معاشی بحران کے بعد ہونی ہے، پہلے نہیں۔ مودی اہم معاملات سے توجہ ہٹانے کے لیے کون سے اوچھے ہتھ کنڈے اپناتے ہیں؟ کانگریس نے مصنوعی ذہانت سے بنی ویڈیو شیئر کر دی۔ مجھے جو پڑھنا ہے وہ اسکرپٹ دو۔ دیش کی جنتا جاگروک ہو گئی ہے، اب یہ گھسی پٹی اسکرپٹ نہیں چلے گی۔ سر، گلوان میں ہمارے جوان شہید ہوئے تھے، تب آپ نے صرف چینی ایپلیکیشن پر بین لگایا تھا۔ آج آپ انہیں کھولنے کی کوشش میں ہیں، چین سے بین ہٹا رہے ہیں۔ بھاجپا کے نیتا اپنے دفتر میں چینی نیتاؤں سے میٹنگ کر رہے ہیں۔ چین جموں کشمیر میں شخص گام گھاٹی کو اپنا بتا رہا ہے، اروناچل میں گاؤں بسانے پر لگا ہے۔ لداخ کے لوگ کہہ رہے ہیں چین اتکربر کر رہا ہے۔ اب ہم کچھ بھی لکھیں اور آپ کچھ بھی جھوٹ بولیں، جنتا پوچھ رہی ہے مودی اور چین کا یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے؟ جو بھی سوال پوچھے اسے دیش دروہی بتلا دو، چین کی جھالر خریدنے والوں کو دیش دروہی بتلا دو، جلدی سے جنتا کا دھیان بھٹکاؤ۔ بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ سندھ کے انفراسٹرکچر پر بہت تنقید ہوتی ہے، زیادہ تر قومی شاہراہیں وفاق کے پاس ہیں، وفاق کی سڑکیں ہم نہیں بنا سکتے۔ بلاول نے ایوان صدر میں سفیروں کو سندھ میں ترقی پر بریفنگ دی۔ چیئرمین پی پی نے کہا کہ سندھ حکومت ہر شعبے میں بہتری کے لیے کام کر رہی ہے، صحت کے شعبے پر خصوصی توجہ دی، پہلی بار الیکٹرک بسیں لائے، خواتین کے لیے پنک بس متعارف کروائی۔ سندھ حکومت نے 50,000 کلومیٹر سڑکیں بھی بنائی ہیں۔ Criticism on our communication infrastructure. The majority say our national highways are run by the federal government. That doesn't mean that the Sindh government doesn't build roads, it's just we can't build the federal government. We manage 57,000 kilometers of road networks in Sindh. JPMC is concerned, have the CyberKnife technology for the treatment of cancer. NICVD, largest free of cost cardiology network. We were the first province to introduce electric vehicle buses in Pakistan. By 2008, there were 10 universities. 2025, we now have 30 universities. کامیابی چاہتے ہیں تو عوامی خدمت ترجیح ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں پاکستان آسان خدمت مرکز کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا پاکستان آسان خدمت مرکز میں عوام کو آسانیاں میسر آئیں گی۔ آسان خدمت مرکز آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور دیگر شہروں میں بھی کھولیں گے۔ وزیر اعظم نے بتایا یہ جدید ٹیکنالوجی آذربائیجان کی طرف سے پاکستان کے لیے تحفہ ہے۔ Generous support from our brotherly country Azerbaijan. Thank you very much for gifting this technology. یہاں پہ نادرا پاکستان کے فورن آفس، پولیس، FBI، دوسرے ادارے ان کی خدمات مہیا ہوں گی، عوام کے لیے ایک بے پناہ آسانی فراہم کرے گا۔ اگر عوام کی خدمت کرنی ہے اس کے لیے ہمہ وقت تیار ہونا ہوگا، اس کے بغیر کامیابی ناممکن ہے۔ فیلڈ فار مظفر آباد میں اور پھر گلگت بلتستان میں سینٹر قائم کرنا ہے۔ Visit to our brotherly country last year. We visited Asan Khidmat Center in Bak. Was absolutely phenomenal. Thank him once again from the core of my heart providing this very generous gift. صدر آصف زرداری کی منامہ میں بحرین کے وزیر داخلہ شیخ راشد بن عبداللہ الخلیفہ سے ملاقات۔ دونوں ملکوں نے منشیات سمگلنگ کے خلاف مشترکہ اقدامات پر اتفاق کیا۔ ترجمان ایوان صدر کا کہنا ہے کہ ملاقات میں انسداد دہشت گردی پر قریبی تعاون،
منظم جرائم کے خلاف مشترکہ حکمت عملی اور علاقائی سلامتی کے لیے شراکت داری کو انتہائی اہم قرار دیا گیا۔ بحرین کے وزیر داخلہ نے تعلقات کے فروغ کے لیے صدر زرداری سے محسن نقوی کا خصوصی ذکر کیا، جس پر صدر زرداری نے کہا، بلاول کے بعد محسن نقوی میرے دوسرے بیٹے جیسا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی کوئٹہ میں شہید میجر انور کاکڑ کی رہائش کا آمد، اہل خانہ سے ملاقات اور تعزیت کی۔ شہید کی والدہ نے کہا ان کا بیٹا شیر تھا، وطن پر قربان ہو گیا، 2 اور بیٹے بھی وطن کے لیے حاضر ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا شہداء کے خون کا ایک ایک قطرہ وطن کے تحفظ کی ضمانت ہے، قوم کو شہید کی والدہ پر فخر ہے، ان کا عزم اور جذبہ ہی قوم کی اصل قوت ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے شہید کے بھائی کو سرکاری ملازمت دینے کا اعلان کیا۔ پاکستان، سعودیے اور ترکیے نے مشترکہ دفاعی معاہدے کا ابتدائی مسودہ تیار کر لیا ہے۔ رائٹرز کے مطابق مجوزہ معاہدے پر تینوں ممالک کے درمیان تقریباً 1 سال سے مذاکرات جاری تھے۔ وزیر دفاعی پیداوار رضا حیات ہراد نے رائٹرز سے گفتگو میں معاہدے کی تیاری کی تصدیق کر دی ہے۔ مجوزہ 3 فریقی دفاعی معاہدہ گزشتہ سال سعودی پاکستان معاہدے سے الگ ہے۔ تینوں ملک دفاعی معاہدے کے مسودے کا جائزہ لے رہے ہیں، جبکہ ترک وزیر خارجہ نے کہا پاکستان اور سعودی عرب کے ساتھ بات چیت اور ملاقاتیں جاری ہیں۔ تینوں ملکوں میں ابھی کسی دفاعی یا سیکیورٹی معاہدے پر دستخط نہیں ہوئے۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکی نے مشترکہ دفاعی معاہدے کا ابتدائی مسودہ تیار کر لیا ہے۔ مجوزہ معاہدے پر تینوں ممالک کے درمیان تقریباً 1 سال سے مذاکرات جاری تھے۔ وزیر دفاعی پیداوار رضا حیات ہراز نے رائٹرز سے گفتگو میں معاہدے کی تیاری کی تصدیق کر دی۔ مجوزہ 3 فریقی دفاعی معاہدہ گزشتہ سال سعودیہ پاکستان معاہدے سے الگ ہے۔ کراچی کے علاقے ماڑی پور کسٹم کالونی روڈ پر مبینہ طور پر تیز رفتار ٹرالر نے موٹر سائیکل سوار خاندان کو کچل دیا۔ حادثے میں 2 برس کا بچہ جاں بحق جبکہ اس کے والد اور والدہ زخمی ہو گئے۔ پولیس نے حادثے کے ذمہ دار ڈرائیور کو گرفتار کر کے ٹرالر تحویل میں لے لیا۔ افضل خان کی رپورٹ۔ کراچی میں ایک اور ہیوی ٹریفک کے حادثے میں معصوم زندگی کا چراغ بجھ گیا۔ ماڑی پور کسٹم کالونی روڈ پر مبینہ طور پر تیز رفتار ٹرالر ڈرائیور سے بے قابو ہو کر موٹر سائیکل سواروں پر چڑھ گیا۔ 2 برس کا منان حادثے میں جاں بحق اور اس کے ماں باپ بھی زخمی ہوئے۔ متاثرہ خاندان لیاری کھڈا مارکیٹ کے رہائشی ہیں جو رشتہ داروں کے گھر سے واپسی پر حادثے کا نشانہ بنے۔ باپ زخمی ہو گئی، بچہ ایکسپائر ہو گیا، بولا ایسے بے دردی سے ہم گرے۔ تیز رفتاری سے چلا رہا تھا، لاپرواہی کے حساب سے آ رہے تھے، وہ سائڈ سے بھائی اور بھابھی بائک پہ آ رہے تھے تو آ کے پیچھے سے ٹھوکا ہوا ہے۔ ماڑی پور پولیس نے حادثے کے ذمہ دار ڈرائیور کو موقع سے گرفتار کر کے ٹرالر کو تھانے منتقل کر دیا ہے۔ کیمرامین ظہیر عباس کے ساتھ افضل خان، ARY نیوز، کراچی۔ کراچی میں بند اسٹور فوڈ اسٹریٹ پر انسداد تجاوزات آپریشن، ضلع انتظامیہ نے 22 سے زائد ہوٹل سیل کر دیے۔ مزاحمت پر 3 افراد گرفتار، سامان ضبط کر لیا۔ ہمارے نمائندے رافع حسین ہمیں مزید اپڈیٹ کریں گے۔ بالکل، کراچی شہر میں جو تجاوزات قائم ہیں اس کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر آپریشن جاری ہے اور ضلعی انتظامیہ ہے اس نے کمشنر کراچی کی ہدایت پر کارروائی کی ہے۔ یہ کارروائی TMC صدر کے انچارج شاہ نواز اور آرام باغ کے اسسٹنٹ کمشنر منتہا کی زیر نگرانی کیا گیا ہے۔ اس میں پولیس، اینٹی انکروچمنٹ فورس اور دیگر عملہ جو ہے وہ شامل تھا اور فوڈ اسٹریٹ پر لوگوں نے میزیں اور ٹیبل اپنی حدود سے باہر نکال کے رکھے ہوئے تھے، ان کو ضبط کر لیا گیا ہے۔ 22 سے زیادہ جو ریسٹورنٹس اور دکانیں ہیں ان کو سیل کیا گیا ہے۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہ اس صورت میں ڈی سیل ہوں گے جب اس ریسٹورنٹس کے جو مالکان ہیں وہ حلف نامہ جمع کرائیں گے اور وہ وائلیشن دوبارہ نہیں کریں گے۔ ٹریفک جام کی صورتحال یہاں پہ پیدا ہو رہی تھی، لوگوں کا گزرنا، فٹ پاتھ پر چلنا محال ہو گیا تھا، جبکہ جو ایمبولینسز ہیں ان کا بھی گزرنا یہاں سے مشکل ہو گیا تھا اور متعدد شکایتوں کے بعد آج انتظامیہ کو ہوش آیا ہے اور انہوں نے یہاں پر آپریشن کیا۔ 3 افراد کو جو مزاحمت کر رہے تھے ان کو حراست میں لیا گیا ہے۔ خاص طور پر صدر میں جو اس وقت ٹریفک کا کنجیشن ہے اور جس طرح تجاوزات اور غیر قانونی پارکنگ موجود ہے اس کو ہٹانے کے لیے یہ سلسلہ جاری رکھا جائے گا اور اگر کوئی بھی مزاحمت کرتا ہے تو اس کے خلاف جو ہے FIR بھی درج کی جائے گی اور اسے حراست میں بھی لیا جائے گا۔ جی، بارش برسانے والا مغربی سسٹم آج پاکستان میں داخل ہوگا۔ محکمہ موسمیات نے آج سے 19 جنوری کے دوران گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش اور برفباری کا امکان ظاہر کر دیا ہے۔ 18 سے 20 جنوری تک مری اور گلیات میں بارش اور برفباری کی پیش گوئی ہے۔
محکمہ موسمیات نے بتایا 20 سے 23 جنوری کے دوران اسلام آباد اور پنجاب کے مختلف اضلاع میں بادل برسیں گے. 21 سے 23 جنوری تک بلوچستان میں بارش اور برفباری متوقع ہے. 22 اور 23 جنوری کو کراچی سمیت سندھ کے مختلف مقامات پر بارش متوقع ہے. بارش اور برفباری سے بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں لینڈ سلائڈنگ کا بھی خدشہ ہے. NDMA نے عوام کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت کی ہے. ہاکی کو بچا لیں، قومی کھیل پر کرپٹ ٹولہ قابض ہے. پی رہنما شیلہ رضا کی وزیر اعظم شہباز شریف سے اپیل. کراچی میں اولمپئنز کے ساتھ پریس کانفرنس میں فیڈریشن کے انتخابات رکوانے کا مطالبہ کیا. کہا سیاسی لیڈر ہوں، جعلی انتخابات رکوانا آتے ہیں. سپورٹس بورڈ نے بھی ہاکی فیڈریشن سے گٹھ جوڑ کر لیا، نوٹس لیا جائے. اولمپئن حنیف خان نے کہا کہ رانا مجاہد جیسی ہاکی کھیلتے تھے، فیڈریشن نے کرپشن بھی ویسے ہی کر رہے ہیں. چین کا پاکستان کے ساتھ طویل المدتی تعلقات مزید مضبوط بنانے کا عزم. وزیر اعظم شہباز شریف سے کمیونسٹ پارٹی کے بین الاقوامی شعبے کے نائب وزیر نے ملاقات کی. دو طرفہ تعلقات، اقتصادی تعاون اور سی پیک پر گفتگو ہوئی. وزیر اعظم نے پاکستان کے لیے چین کی فراخ دلانہ معاونت، بالخصوص سی پیک کے تحت تعاون کو سراہا. کہا یہ سال دونوں ملکوں کے لیے خصوصی اہمیت اور سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. چینی نائب وزیر نے کہا پاکستان سے تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے. انہوں نے اقتصادی اور سیاسی استحکام لانے پر وزیر اعظم کو مبارکباد بھی دی. امیگریشن پروسیس کی معطلی پر امریکی حکام سے رابطے میں ہیں. دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر حسین اندرابی کا کہنا ہے کہ پاکستان سمجھتا ہے امیگریشن پالیسی امریکہ کا داخلی معاملہ ہے. Statement by the US State Department on their social media account about the internal review of processing immigrant visas, that they are in the process of that. So we are in touch with the US authorities to ascertain further details. امریکہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی خوشحال ہے. تارکین وطن سے متعلق چارٹ کے اعداد و شمار کہاں سے لیے گئے کچھ نہیں پتا. امریکہ کے ماہر خارجہ امور برائے جنوبی ایشیا مائیکل کوگل مین نے امریکہ کی جانب سے امیگرینٹس ویزے روکنے کے فیصلے پر سوال اٹھا دیا. مائیکل کوگل مین کہتے ہیں صدر ٹرمپ نے 75 ملکوں کے ناموں پر مبنی چارٹ سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا تھا. چارٹ میں تارکین وطن کی کمیونٹیز کی فہرست ہے جو امریکہ کی سرکاری امداد کا سب سے بڑا حصہ وصول کر رہی ہے. چارٹ پر موجود کچھ اعداد و شمار تو بہت عجیب و غریب ہیں. چارٹ کے مطابق تارکین وطن پاکستانیوں میں سے 40% کو امریکہ سرکاری امداد دیتا ہے، لیکن امریکہ میں موجود پاکستانیوں کا ڈیٹا بتاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ خوشحال کمیونٹی ہے. امریکی صدر کا گرین لینڈ کو فتح کرنے پر اصرار قطعی طور پر ناقابل قبول ہے. ڈنمارک کے وزیر خارجہ لارس لوکی نے وائٹ ہاؤس میں امریکی نائب صدر JD وینس اور وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات میں واضح کر دیا. میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ ملاقات بے تکلف اور تعمیری رہی، لیکن امریکہ اور ڈنمارک کے درمیان بنیادی اختلافات گرین لینڈ پر ہیں. Ideas that would not respect territorial integrity of the Kingdom of Denmark and the right of self-determination of the Greenlandic people are, of course, totally unacceptable. We, the Kingdom of Denmark, continue to believe that also the long-term security of Greenland can be ensured. We have decided to form a high-level working group. The group should focus on how to address the American security concerns while at the same time respecting the integrity of the Danish kingdom's territory and the self-determination of the Greenlandic people. Thank you. صدر ٹرمپ اور یورپی اتحادیوں کے درمیان گرین لینڈ پر مذاکرات ناکام ہو گئے. ڈنمارک ہو یا گرین لینڈ یا دوسرے یورپی ملک، کوئی بھی صدر ٹرمپ کے مطالبے سے خوش نہیں ہے. صدر ٹرمپ نے امریکہ میں شمولیت کے لیے گرین لینڈ کے ہر شہری کو $1,00,000 دینے کا اعلان کر دیا. تفصیلات بتا رہے ہیں وائٹ ہاؤس میں موجود ARY کے بیورو چیف جہاں زیب علی. روز صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گرین لینڈ کے معاملے پر اپنی یورپی اتحادیوں کے ساتھ مذاکرات کیے تھے جو کہ بالکل بے نتیجہ رہے. صدر ٹرمپ نے گزشتہ روز وائٹ ہاؤس کے اندر گرین لینڈ اور ڈنمارک کے وزرائے خارجہ سے ملاقات کی اور ان پر یہ واضح کیا کہ امریکی سیکورٹی کے لیے گرین لینڈ انتہائی اہم ہے اور وہ گرین لینڈ کو حاصل کرنے کے لیے اپنے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. صدر ٹرمپ نے گرین لینڈ حاصل کرنے کے لیے گرین لینڈ کے ہر شہری کے لیے $1,00,000 کا اعلان کیا ہے اور صدر ٹرمپ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ یا تو گرین لینڈ خوشی سے امریکہ میں شامل ہو جائے ورنہ سخت کارروائی کے لیے تیار رہے. جہاں زیب علی، ARY نیوز، وائٹ ہاؤس، واشنگٹن. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.